بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ہی پر جو ہے توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اللہ پر بھروسہ کرنا کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ لوگ جو ہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنا کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلی یہ بات سمجھیں کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا انسانوں کے لیے بنائی اور اس کے اندر جتنے بھی اسباب رکھے ہیں، کمانے کے اسباب ہو یا پھر کوئی اور دوسرے اسباب ہو، وہ سارے کے سارے انسانوں کے لیے ہیں۔ قرآن کی آیات توکل پر اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، اور اسی طرح جو ہیں احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے توکل کی بہت ساری احادیث ارشاد فرمائی ہیں کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اللہ نے اللہ پر بھروسے کی، اللہ پر یقین رکھنے کی جو ہیں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام پر۔ کیا اللہ پر بھروسہ کرنا اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے سارے اسبابوں کو چھوڑ دے اور اپنے گھر بیٹھ جائے اور کہے کہ اللہ رزق کو اتارے گا، اپنے کاروبار کو چھوڑ دے اور کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے دسترخوان اتارے گا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اتارا تھا؟ نہیں عزیز ساتھیو بزرگوں، یہ توکل کا بالکل غلط مطلب ہے۔ توکل کا اصل مطلب جو ہے، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے توکل کی باتیں ارشاد فرمائی کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والے کو، اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بھروسہ اس طرح کرو جس طرح پرندے بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر۔ کیسا بھروسہ کرتے ہیں؟ جب صبح کو نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور جب رات کے وقت اپنے گھونسلوں پر آتے ہیں تو بھرے پیٹ آتے ہیں۔ ان کا تو کوئی کاروبار نہیں ہے، ان کی تو کوئی دکان نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی روزی جو ہے ان تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے انسان کو اسباب عطا کیے ہیں، اس کو دنیا دی ہے، دنیا کی ساری چیزیں اس کے لیے ہیں، تو اسباب میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کرنا، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ اس کی مثال اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمل کر کے بتائی۔ کیا عمل کر کے بتایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے غزوہ خندق کا واقعہ، مشہور واقعہ ہے قرآن کریم میں، اس کے اوپر مکمل سورت نازل ہوئی سورت الاحزاب کر کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ جو ہے خندق کھدوائی اور جو ہے صحابہ کو اس کام میں لگایا۔ یہ نہیں کہ اللہ پر بھروسہ کر لیا اور نمازیں شروع کر دی، دعائیں شروع کر دی، یہ چیزیں بھی کی، لیکن جو ہے دنیا کو بھی جو ہے اس دنیا کے جو اسباب تھے اس کو بھی اپنایا۔ ایسا نہیں کہ ہم جو ہے 2-3-4 واقعات جو ہے اللہ پر یقین کے ہم نے سن لیے اور ہم نے جو ہے دنیا کے اسباب کو چھوڑ دیا۔ کیا دنیا کے اسباب کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ ہماری مدد کرے گا، آسمان سے غیب سے مدد آئے گی۔ دوستو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ آدمی اسباب پر عمل کریں، اسباب کو اپنے ساتھ شامل کریں، لیکن اسباب پر یقین نہ کریں بلکہ اللہ کی ذات پر یقین کریں۔ کہ اسباب تو ایک ضرورت کی چیز ہے، اس کو ہم نے جو ہے کر لیا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ کسی شخص کی دکان ہے اور اس کا کام صرف اتنا ہے کہ اس نے دکان کھولی، دکان پر وہ بیٹھا، اور جو ہے گاہک کا آنا اور کوئی شخص میری دکان پر سے خرید کر لے جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام ہوگا۔ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم دکان کھولو، وہاں پر بیٹھو، اس کا انتظام کرو اور اللہ سے دعا کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ نہیں کہ دکان بند کر دی اور گھر پر آدمی بیٹھا ہے کہ جنت سے میرا دسترخوان اترے گا صبح اور شام اور رات کا، دوپہر کا۔ نہیں، سارے اسبابوں کو اختیار کر کے پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ غزوہ خندق میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے دعائیں بھی کی ہیں اور جو ہے نمازیں بھی پڑھی ہوگی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ہے بہت ساری نمازیں اس غزوے کے اندر جو ہے قضا ہو گئی، اور جو ہے اس غزوے کے اندر یا کسی اور غزوے کے اندر غالباً شاید اسی کا ہے، واللہ عالم،
تو جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے جو ہے مدینہ کے اندر چاروں طرف جو ہے خندقیں کھدوائیں، بڑی لمبی لمبی خندقیں کھدوائی. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسباب کو اختیار کیا. یہ تو نہیں کیا کہ سارے صحابہ بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعا کرانا شروع کر دیا، نمازیں پڑھنا شروع کر دیا. وہ ساری بھی چیزیں کی ہیں اور ساتھ ساتھ میں اسباب کو بھی داخل کیا. ہم جو ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھیں کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا چاہتی ہے. اور صرف یہ ایک واقعہ نہیں بلکہ ایسے بہت سارے واقعات آپ کو حدیث مبارکہ کے اندر ملیں گے. ایک واقعہ آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اونٹنی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ میں اپنی اونٹنی کو باہر چھوڑ کر آیا ہوں. کہ اس کو کھونٹے سے باندھا تم نے، کسی درخت سے باندھا؟ کہ نہیں باندھا، میں اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر آیا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کو پہلے جو ہے کسی کھونٹے سے باندھو، اس کو جو ہے رسی کے ذریعے سے جو ہے کسی جگہ پر باندھو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. یہ ہے اللہ پر توکل، یہ ہے جو ہے اللہ پر بھروسہ. ہم جو ہے بھروسہ صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ اسباب کو چھوڑ دیں گے اللہ سے ہماری مددیں اتریں گی. یہ تو جو ہے اللہ اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت ہے یہ. لیکن اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر اسباب کو اختیار کرنا ہے اور اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا بلکہ مسبب الاسباب پر بھروسہ کرنا ہے. پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق کے اندر ہماری زندگی کے اندر جو برکتیں عطا فرماتے ہیں اس جو ہے اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ جو ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور ایک بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے. انہوں نے جو ہے ایک بات اپنی کتاب کے اندر کہی ہے. کتاب کا نام جو ہے فروع الایمان کر کے ہے. اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرنا اور اسی طرح یہ وہ لوگ جو ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، بدشگونی نہیں لیتے. یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، بدشگونی نہیں لیتے، اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ جو جھاڑ پھونک ممنوع ہے وہ نہیں کرتے. اور بعض نے کہا ہے کہ افضل یہی ہے کہ جھاڑ پھونک بالکل نہ کرے. بدشگونی یہ کہ مثلا چھینکنے کو یا کسی جانور کے سامنے جو ہے نکل جانے کو منحوس سمجھ کر وسوسے میں مبتلا ہو جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں پہلے سے زمانے جاہلیت سے چلی ہوئی چیزیں ہیں. اس پر ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یقین جو ہے، بھروسہ جو ہے اللہ کی ذات پر رکھنا چاہیے. آج اگر دکان میں کوئی کمی آ جاتی ہے، کاروبار میں تھوڑا سا 19-20 ہو جاتا ہے تو فوراً ہماری زبان پر یہ شکایت آ جاتی ہے، لگتا ہے کسی نے مجھ پر جادو کر دیا ہے. بھئی جادو تھوڑا اتنی آسانی سے ہوتا ہے؟ لگتا ہے مجھ پر کسی نے نظر لگا لی. بھائی کہیں تو ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے. ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے. ایسی چیزیں چھوٹی موٹی ہوتی رہتی ہیں، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اپنی جو ہے ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی معنی میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی ذات پر بھروسہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.